نکاح کے ضابطے 3 کے ہیں۔ نمبر 1 لڑکے کی رضامندی، لڑکا کیا ہو؟ راضی ہو، اس کے بعد پریشرائز نہ کیا جائے، میں باپ ہوں میں شادی کروں گا، پریشرائز نہیں۔ اگر بچہ کہتا ہے ٹھیک ہے ابو جان جہاں آپ کریں گے میں کر دیتا ہوں، یہ کیا ہے؟ اس کا رضامندی ہے۔ اگر بچہ کہتا ہے ابو جان ساری زندگی میں نے گزارنی ہے، اگر میری پسند سے آ جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ باپ پریشرائز کرتا ہے میں نے پالا پوسا تجھے اتنا بڑا کیا، کیا میرا حق نہیں ہے؟ اب وہ جان بوجھ کے جہاں لڑکا چاہتا ہے وہ بالکل پرفیکٹ معاملہ ہے، وہاں کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے، وہ صحیح معاملہ ہے، سب کچھ صحیح ہے، صرف انا آرے آ کر وہ اس لڑکی کو ریجیکٹ کرتا ہے تو یہ باپ بھی غلط کر رہا ہے۔ لڑکے کی پسند کو ترجیح دینا ضروری ہے۔ اگر لڑکے کی پسند میں باپ سمجھ رہا ہے کہ کوئی چیز اس کے لیے بہتر نہیں ہے، اس میں مثال کے طور پر لڑکا دیندار ہے لڑکی دیندار نہیں ہے، باپ دیکھ رہا ہے کہ یہ ان کے لیے رشتہ مناسب نہیں ہے، اس کو سمجھاتا ہے، وہ نہیں سمجھتا پھر بھی اس کو سمجھاتا ہے، پھر اس کے ساتھ زبردستی کرتا ہے تو ایک حد تک بہتر ہے کیونکہ وہ اس کی بہتری چاہ رہا ہے۔ جب اس میں ساری بہتریاں ہیں اور پھر انا کی وجہ سے وہ اس وجہ سے شادی نہیں کرتا تو پھر یہ باپ بھی اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ تو لڑکے نکاح کے ضابطہ میں سب سے پہلے لڑکے کے لیے لڑکے کی پسند، نمبر 2 پھر لڑکی کی رضامندی، لڑکے کا پسند کرنا لڑکے کی رضامندی ہے۔ اسی طرح لڑکی کی رضامندی، جب باپ اپنی بیٹی کا کہیں نکاح کرنا چاہ رہا ہے تو وہ بیٹی کو یا تو خود پوچھے گا بلا کے، یا ماں کے ذمہ لگائے گا، یا بہن کے ذمہ لگائے گا، یا اس کی کسی دوست کے ذمہ لگائے گا کہ پوچھ کے بتاؤ کہ لڑکی اس جگہ پر راضی ہے یا نہیں ہے۔ بغیر رضامندی کے اس کے بھی نکاح نہیں کیا جائے گا۔ نکاح کے لیے لازم ہے کہ لڑکی سے پوچھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی تو صحابہ نے کہا کہ لڑکی کی اجازت کیسے ہوگی، وہ تو شرمائے گی تو وہ کیسے اجازت دے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا شرمانا اور اس کا چپ ہو جانا یہ اس کی رضامندی ہے۔ اگر وہ اس بات کے پر اس نکاح کے پر راضی نہیں ہے تو بجائے شرمانے اور چپ رہنے کے وہ احتجاج کرے گی کسی بھی انداز میں کہ میں نے یہاں شادی نہیں کرنی۔ اگر وہ کہہ رہی ہے میں نے یہاں شادی نہیں کرنی، باپ زبردستی کرتا ہے تو یہ بھی نکاح کے ضابطے میں ہے کہ اس کی اجازت ضروری ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر بھی یعنی اس کی رضامندی کے بغیر بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب باپ آ کر شملہ اتار کے اپنا مٹکا پٹکا اٹھا کے وہ آ کے اس کے پاؤں میں رکھے، اس کی گود میں رکھ دے، دیکھ باپ کی عزت کا سوال ہے اب تو شادی کر لے، تو یہ بھی غلط ہے، پریشرائز کیا جا رہا ہے نا۔ تو آپ نے پہلے ہاں کیوں کی؟ لڑکے والے کو اس وقت تک ہاں نہیں کریں گے جب تک لڑکی سے پوچھ نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ بھی معاشرے میں نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ بگاڑ ہو رہا ہے۔ لڑکے لڑکی کی پسند کی شادی نہیں ہے، رضامندی کی شادی نہیں ہے، بعد میں کیا ہوتا ہے؟ تو میرے باپ کی پسند ہے، تانا کیا ملتا رہتا ہے؟ تو میرے باپ کی پسند ہے، میری پسند نہیں ہے، ساری زندگی خوشگواری والی گزری نہیں، سارا معاملہ کمپرومائز پہ گزر گیا کیونکہ سوچ مختلف ہے۔ سوچ اس کی کیا ہے کہ میں نے جہاں کرنی تھی باپ نے وہاں نہیں کی، اب باپ نے جہاں کیا میں بھی اسے راضی نہیں رکھوں گا۔ تو معاشرے میں نکاح کوئی سودا نہیں ہے۔ نکاح کیا مقصد کیا ہے؟ لڑکی لڑکا ایک خوشگوار زندگی کو بسر کریں، ایک انجوائے، ایک لطف اندوز، یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کی صورت میں رکھا ہے۔ اب نکاح کر کے بھی وہ بعد میں شرم پچھتا رہے ہوں کہ میں نے ادھر نکاح کیوں کیا، ادھر شادی کیوں کی، تو یہ ایک کیا ہے؟ معاملہ صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی ولی کے لیے بھی سب کے لیے ضابطے میں نکاح کے لیے یہ مقرر کر دیا کہ لڑکا رضامندی کا اظہار کرے گا، پسند کا اظہار کرے گا، لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے، اس کے بعد ولی کا ہونا بھی لازم ہے۔ آپ انہیں منانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، اپنے چچا کے ساتھ، اپنے ماموں کے ساتھ، پھپھی کے ساتھ، ماں کے ساتھ، یعنی کسی کو بھی بیچ میں انوالو کر کے کہ ہمارے باپ کو رضامند کرو تاکہ وہ ہماری اس جگہ پر شادی کرے۔ اور ولی کے لیے بھی اتنی سختی اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی کہ جب لڑکا لڑکی راضی ہوں تو ولی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کے بیچ میں بغیر کسی عذر کے ٹانگ اڑائے۔ جب عذر ہی نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ جب خاموشی سے ان دونوں کا نکاح کر لو۔ اگر غریب ہے تو یہ کوئی عذر نہیں ہے، اگر محتاج ہے تو یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ میرا حق ہے کہ میں ان کی مدد کروں۔